بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ میں جو بات آپ کو پہنچانا چاہتا تھا وہ یہی ہے کہ میں انسان کو گناہ سے بچنے کا حقیقی ذریعہ بتاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان پیدا کرنے کی راہ دکھاتا ہوں۔ یہی میرا مقصد ہے جس کو لے کر میں دنیا میں آیا ہوں۔ میری دلی خواہش ہے کہ آپ اس کو سمجھ لیں اور خوب غور سے سمجھ لیں تاکہ جہاں کہیں آپ جائیں اور اپنے دوستوں میں بیٹھ کر اپنے سفر کے عجائبات سنائیں، وہاں ان کو یہ باتیں بھی بتائیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ مسٹر ڈکسن، میں نے آپ کا مدعا خوب سمجھ لیا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جہاں کہیں میں جاؤں گا میں یورپین لوگوں میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ حضرت اقدس، ہم نے تو آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ لیا تھا کہ آپ میں انصاف ہے۔ ہماری دلی آرزو یہی تھی کہ آپ کچھ دنوں ہمارے پاس رہ جائے تاکہ ہمیں پورا موقع ملتا کہ اپنے اصول آپ کو سمجھائیں اور آپ کو بھی غور کرنے اور بار بار پوچھنے کا موقع ملتا، مگر تاہم ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی غور کرنے والی طبیعت ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائے گی۔ انسان کے اعلیٰ درجے کے اخلاق کا نمونہ یہی ہے کہ وہ راستے کے قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ماں باپ کی تخلیق کی وجہ سے باوجود کہ اس میں صریح نقص دیکھتا ہے نہیں چھوڑتا، لیکن جو شخص سچے اخلاق اور اخلاقی جرأت سے حصہ رکھتا ہے وہ ان باتوں کی کچھ پرواہ نہیں کرتا، وہ صرف راستے کا خواہش مند ہے۔ بچپن میں دو قوتیں بڑی تیز ہوتی ہیں، اول ہر ایک چیز اندر چلی جاتی ہے، دوم خوب یاد رہتی ہے۔ بچہ کبھی دلائل نہیں پوچھتا کہ کیوں یہ بات ہے، مگر شجاعت یہی ہے کہ ان باتوں کو جو شیر مادر کی طرح پیتا ہے جب اسے معلوم ہو جائے کہ ان میں حقیقت اور معرفت کا رنگ اور قوت نہیں ہے تو انہیں چھوڑنے کے لیے فی الفور تیار ہو جاوے۔ تمام قوا کا بادشاہ انصاف ہے۔ اگر یہ قوت ہی انسان میں مفقود ہے تو پھر سب سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ انسان دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ وہ باطل کا ذخیرہ جمع کرے، بلکہ اسے حقیقت شناس اور حق پرست ہونا چاہیے۔ دنیا میں چونکہ باطل بھی ہے اور کچھ تعجب نہیں کہ باطل پرست اسے سچ سے بھی زیادہ چمکدار دکھانا چاہیں، مگر دانش مند کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس کو لازم ہے کہ سچائی کو پورے طور پر پرکھے اور پھر قبول کرے۔ میرے نزدیک عام مذاہب کا اس وقت یہ حال ہے کہ گویا کل مذاہب کا ایک میدان لگا ہوا ہے اور ہر ایک بجائے خود کوشش کرتا ہے کہ اپنے مذہب کو سچا دکھائے، مگر میں کہتا ہوں کہ روحانیت کو دیکھو کہ کس میں ہے اور تائیدی نشان کون اپنے ساتھ رکھتا ہے اور کون سا مذہب ہے جو گناہ کے کیڑے کو ہلاک کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ میں آپ کو اپنے تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی سچی معرفت جس کی گرمی سے گناہ کا کیڑا ہلاک ہوتا ہے اسلام میں ملتی ہے، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی کے خون سے اس کیڑے کو موت آوے، بلکہ خون پڑ کر تو اور بھی کیڑے پیدا کرے گا۔ اس لیے خون گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہرگز نہیں، نجات اور پاکیزگی کی سچی اصل وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے اور ساری دنیا کو چاہیے کہ اسی کو تلاش کریں۔ اس تقریر کے ختم کرتے کرتے نہر کا پل جو قادیان سے 4 میل کے قریب ہے آ پہنچا۔ یہاں پہنچ کر مسٹر ڈکسن
حضرت سے رخصت ہو کر بٹالے کو چلے گئے اور حضرت اقدس واپس تشریف فرما ہوئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا کلام جو اس کے برگزیدوں رسولوں پر نازل ہوتا ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ عظیم الشان اعجاز اپنے اندر رکھتا ہے، اور کوئی شخص تنہا یا دوسروں کی مدد سے اس کی مثل لانے پر قادر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی صرف ہمت کر دیتا ہے اور اس طرح پر اس کا موضع ثابت ہوتا ہے۔ وہ بار بار مخالفوں کو اس کی مثال لانے کی دعوت اور تحدی کرتا ہے، لیکن کوئی اس کے مقابلے کے لیے نہیں اٹھ سکتا۔ قرآن شریف جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کامل معجزہ ہے۔ دوسری کتابوں کی نسبت ہم نہیں دیکھتے کہ ایسی تحدی کی گئی ہو جیسی قرآن شریف نے کی ہے۔ اگرچہ ہم اپنے تجربہ اور قرآن شریف کے معجزے کی بنا پر یہ ایمان لاتے ہیں کہ خدا کا کلام ہر حال میں معجزہ ہوتا ہے، لیکن قرآن شریف کا اعجاز جس کاملیت اور جامعیت کے ساتھ معجزہ ہے، دوسرے کوئی جگہ پر نہیں رکھ سکتے، کیونکہ بہت سی وجوہ اور صورتیں اس کے معجزہ ہونے کی ہیں اور کوئی شخص اس کی مثال بنانے پر قادر نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کلام ایسا معجزہ نہیں ہو سکتا، وہ بڑے ہی گستاخ اور دلیر ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے اور دیکھتے کہ خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق بے مثل اور لا نظیر ہے، پھر اس کے کلام کے نظیر کیسے ہو سکتی ہے؟ ساری دنیا کے مدبر اور صناع مل کر اگر ایک تنکا بنانا چاہیں تو بنا نہیں سکتے، پھر خدا کے کلام کا مقابلہ وہ کیسے کر سکتے؟ محض کلام کے اشتراک یا الفاظ کے اشتراک سے یہ کہہ دینا کہ کوئی موضوع نہیں، میری حماقت اور اپنی موٹی عقل کا ثبوت دینا ہے، کیونکہ ان اعلیٰ مدارج اور کمالات پر ہر شخص اطلاع نہیں پا سکتا جو باریک بھی نگاہ دیکھ سکتی ہے۔ میرا یہ مذہب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص کلام لال کی طرح چمکتی ہے، لیکن بیں ہمہ قرآن شریف آپ کے خالص کلام سے بالکل الگ اور ممتاز نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر چیز کے مراتب ہوتے ہیں۔ مثلا کپڑا ہے تو کھدر، ململ اور خاصا لٹھا محض کپڑا ہونے کی وجہ سے تو کپڑا ہی ہیں، اور اس لحاظ سے کہ وہ سفید ہیں، بظاہر ایک مساوات رکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ریشم بھی سفید ہوتا ہے، لیکن کیا ہر آدمی نہیں جانتا کہ ان سب میں جدا جدا مراتب ہیں اور ان میں فرق پایا جاتا ہے؟ گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، پر جس طرح پر ہم سب اشیاء میں ایک امتیاز اور فرق دیکھتے ہیں، اسی طرح کلام میں بھی مدارج اور مراتب ہوتے ہیں، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو دوسرے انسانوں کے کلام سے بالا تر اور عظمت اپنے اندر رکھتا ہے اور ہر ایک پہلو سے اعجازی حدود تک پہنچتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے برابر وہ بھی نہیں، تو پھر اور کوئی کلام کیوں کر اس سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو موٹی اور بدیہی بات ہے کہ جس سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ قرآن شریف معجزہ ہے، لیکن اس کے سوا اور بھی بہت سے وجوہ اعجاز ہیں۔ خدا تعالیٰ کا کلام اس قدر خوبیوں کا مجموعہ ہے جو پہلی کسی کتاب میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ خاتم النبیین کا لفظ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بولا گیا ہے، بجائے خود چاہتا ہے اور بالطبع اسی لفظ میں یہ رکھا گیا ہے کہ وہ کتاب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ بھی خاتم الکتب ہو اور سارے کمالات اس میں موجود ہوں، اور حقیقت میں وہ کمالات اس میں موجود ہیں، کیونکہ کلام الہی کے نزول کا عام قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جس قدر قوت قدسی اور کمال باطنی اس شخص کا ہوتا ہے، اسی قدر قوت اور شوکت اس کلام میں ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور کمال باطنی چونکہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا تھا، جس سے بڑھ کر کسی انسان کا نہ کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا، اس لیے قرآن شریف بھی تمام پہلی کتابوں اور صحائف سے اس اعلیٰ مقام اور مرتبے پر واقع ہوا ہے جہاں تک کوئی دوسرا کلام نہیں پہنچا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد اور قوت قدسی سب سے بڑی ہوئی تھی،
اور تمام مقامات کمال آپ پر ختم ہو چکے تھے اور آپ انتہائی نقطے پر پہنچے ہوئے تھے. اس مقام پر قرآن شریف جو آپ پر نازل ہوا کمال کو پہنچا ہوا ہے, اور جیسے نبوت کے کمالات آپ پر ختم ہو گئے اسی طرح پر اعجاز کلام کے کمالات قرآن شریف پر ختم ہو گئے. آپ خاتم النبیین ٹھہرے اور آپ کی کتاب خاتم الکتب ٹھہری. مراتب اور وجوہ اعجاز کلام کے ہو سکتے ہیں, سب کے اعتبار سے آپ کی کتاب انتہائی نقطے پر پہنچی ہوئی ہے. یعنی کیا بے اعتبار فصاحت و بلاغت, کیا بے اعتبار ترتیب مضامین, کیا بے اعتبار تعلیم, کیا بے اعتبار کمالات تعلیم, کیا بے اعتبارات ثمرات تعلیم. غرض جس پہلو سے دیکھو اسی پہلو سے قرآن شریف کا کمال نظر آتا ہے اور اس کا اعجاز ثابت ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے کسی خاص امر کے نظیر نہیں مانگی بلکہ عام طور پر نظیر طلب کی ہے. یعنی جس پہلو سے چاہو مقابلہ کرو, خواہ بلحاظ فصاحت و بلاغت, خواہ بلحاظ مطالب و مقاصد, خواہ بلحاظ تعلیم, خواہ بلحاظ پیش گوئیوں اور غیب کے جو قرآن شریف میں موجود ہیں. غرض کسی رنگ میں دیکھو یہ معجزہ ہے. گو ملا میری مخالفت کی وجہ سے اس امر کو قبول نہ کریں, لیکن اس سے قرآن شریف کے اعجاز میں کوئی فرق نہیں آ سکتا. یہ لوگ جوش تعصب میں بعض وقت جہاں تک اندھے ہو جاتے ہیں کہ ادب کے کل طریقوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں. لدھیانہ کے مباحثے میں لہو زہروں و بطن میں نے پیش کیا تو مولوی محمد حسین کو جوش آ گیا اور راوی کی مخالفت شروع کر دی. کیا خدا کے کلام سے محبت اور ارادت کا یہی تقاضا ہونا چاہیے تھا؟ یاد رکھو الطریقۃ کلھا ادب, اگر اس کو درست نہ سمجھتا تھا تو قرآن مجید کی محبت کی وجہ سے اس قدر مخاصب بھی تو جائز نہ تھی.